ہاں جی، پچھلی سیریز میں اگر آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو حج کے بارے میں ہی ساری بات ہو رہی ہے، اور آخری ویڈیو جو اس سلسلے کی تھی اس سے پہلے والی، اس میں نے اپنے پہلے دن اور عمرے کا حال بتایا تھا۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ ہم عزیزیہ کی بلڈنگ میں تھے، اور ہمارا جو گروپ ہے وہ کیونکہ 23 دن کا ان کا پیکج تھا، جو لوگ گئے تھے امریکہ کینیڈا سے انہوں نے 15 دن کا لیا تھا، تو وہ جو گروپ تھا وہ 8 دن ان کا حرم کے بالکل سامنے اسٹے رہا تھا۔ تو وہ لوگ وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ چکے تھے، طواف عمرہ سب کر چکے تھے، تو اس میں سے بہت کم لوگ تھے جو بیچ کے 3-4 دن میں حرم جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہاں بیٹھ کے حج کی تیاری کریں۔ بلڈنگ میں ہی نیچے مسجد بھی بنی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ ایک عالم بھی تھے اور وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے، تو لیکن ہم لوگ کیونکہ یہاں سے گئے تھے اور ہمارا وہ 8 دن ہمیں نہیں مل سکے تھے، تو ہم نے اپنا یہ روٹین بنایا کہ ہم جو حج سے پہلے کے 3 دن وہاں پہ رہے تو ہم جو ہے وہ رات میں چلے جاتے تھے تہجد کے وقت، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم پہلے دن آ کے سوئے تو پھر ہم شام کو اٹھے، اور پھر شام کو اٹھ کے ہم نے پھر وہیں پہ کھانے کا نیچے انتظام ہوتا تھا وہاں پہ کھانا، بلکہ ہم کھانا کھا کے ہی سوئے تھے اس دن، تو ہم رات کو ہی اٹھے اور پھر ہم رات کو تہجد میں ہی ٹیکسی کر کے عزیزیہ سے حرم پہنچے۔ یہ سب کچھ گروپ کی ایکٹیویٹی میں نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہم خود سے جا رہے تھے، تو وہاں سے ہم عزیزیہ سے حرم تینوں دن اسی طرح جاتے رہے، تو ہم وہاں تہجد پڑھتے تھے، وہاں پہ پھر ہم فجر پڑھتے تھے، اور فجر کسی ٹائم ایک آدھ دن ایسا ہوا کہ ہم فجر کے وقت پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے طواف کرتے تھے، اور وہ ٹائم بہت اچھا ہوتا تھا، نہ گرمی ہوتی تھی، اور رش تو ہوتا تھا، رش تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتا تھا جو دن میں یا شام کو ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو فجر کے بعد وہاں پہ 9-10 بجے تک بیٹھنے کا بھی بہت اچھا موقع مل جاتا تھا، تو پھر یہ کچھ جو ہے میں نے اسی وقت لی ہیں تصویریں بھی، اور وہاں کا جو ماحول ہے، اور صبح ہونے تک 9-10 بجے تک ہم آرام سے وہاں پہ بیٹھتے تھے، اور یہ 2-3 دن ہمارے اسی طرح سے گزرے، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے اپنا بھرپور وقت گزارا، کیونکہ حج کے بعد کے دنوں میں وہاں بہت مصروفیت تھی، بہت بزی تھا، تو اس طرح سے بیٹھنے کی بھی شاید ہی اتنی اس وقت موقع ہو کہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا سکا ہو، تو یہ 2-3 دن ہمارے اس لحاظ سے بہت اچھے گزرے۔ ہماری جو بلڈنگ تھی وہیں ناشتے کا بھی انتظام ہوتا تھا، لیکن کیونکہ ہم صبح میں یہاں آ جاتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا کہ بھائی ہم وقت یہاں گزاریں، تو پھر ایک ٹپ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو وہاں کی برانڈڈ کھانے پینے کی جگہ ہیں وہاں سے لیں، حرم کے بالکل سامنے جو مال ہے اس میں اوپر ان کی لوکل بڑی اچھی شاپس ہیں، وہاں پہ آپ کو کھانا ناشتہ بہت سستا مل جاتا ہے، تو مطبخ ہوا یا انڈا پراٹھا ہوا یا یہ ناشتے وغیرہ ہم وہاں سے کر کے اور پھر ہم اپنے ہوٹل جاتے تھے، تو وہاں پہ پھر ہم آرام کر کے اپنا پورا دن گزارتے تھے، اور یوں جو ہے ہمارے 2-3 دن اس طرح سے گزرے۔ روم ہمارے جو ہیں وہ ملے تھے جناب، 4 لوگ تھے اس میں، 4 خواتین تھیں، اور ان لوگوں کے جو مرد حضرات تھے اس میں 3 مرد تھے، اور بلڈنگ اچھی تھی، سب اچھا تھا، لیکن ہم لوگوں کو جو شروع میں جو ایک آدھ مسئلہ ہوا وہ یہی تھا کہ جاتے ہی، کیونکہ وہ بلڈنگز حرم حج کے دنوں میں کھلتی ہیں تو تھوڑے سیوریج کی اسمیل ہوتی ہے یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ حج تو ہے ہی مشقت، اور آدمی کو جس چیز سے بہت زیادہ جو ہے وہ الجھن ہوتی ہے اکثر وہی چیز امتحان بن کر آتی ہے، تو میرے ساتھ اسمیل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو جس رات کو ہم پہنچے تھے اور جب ہم اوپر گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا ہمارا روم ہے، تو روم تو بڑا اچھا، بستر بھی بڑا اچھا، سامنے کچن، لیکن گھستے ہی جو اسمیل آئی اس وقت جو ہے نا وہ ایک دم یہی خیال آیا کہ یا اللہ یہاں پہ کیسے عبادت ہو سکے گی، یہاں کس طریقے سے صاف ستھرا تھا سب کچھ تھا، لیکن وہ ان کی لائنیں جو ہے نا کچھ اس طریقے کی تھیں۔ خیر پھر بعد میں وہ کچھ ہم عادی ہو گئے، کچھ یہ کہ انہوں نے روشن دان وغیرہ واش روم کے کھلوائے تو اس سے تھوڑی سی وہ چیز ختم ہوئی، لیکن بہرحال وہ ایک اس کا حصہ ہے، اور جس طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے آدمی اسی طریقے سے کام بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اب یہاں تک کا جو سفر تھا ہمارا وہ تھا جناب عمرے کا اور حج سے پہلے تک کا. اب حج کے 4 دن شروع ہونے جا رہے تھے اور اگلے دن جو ہے وہ ہمیں منی کے لیے روانہ ہونا تھا. اور منی کے لیے روانہ ہونے کے لیے ہمیں وہی بات تھی کہ انہوں نے کہا اپنا بڑا بڑا سامان یہاں رکھ دیجیے، جانے اپنے سلنگز بیگ ساتھ رکھنے، ہمارا سامان ہوٹل میں ہی رہنا تھا اور ہمیں 3 دن کیمپ میں گزارنے، 3 راتیں کیمپ میں گزارنی تھیں. تو اگلے ویڈیو میں وہ سارا سفر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کوئی بھی بات آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے مدد مل سکے. پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ.